بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عربی کا معلم پڑھیں گے۔ الدرس الثامن، 8واں سبق، اوزان کلمات، کلمات کے اوزان۔ اس سبق میں آپ کلمات کے اوزان نکالیں گے۔ یاد رکھنا، عربی میں فا عین لام کو یعنی فا عین لام کو میزان اور ترازو قرار دیا گیا ہے۔ جو کلمات فا عین لام کے مقابلے میں آتے ہیں تو اس کو اصلی کہا جاتا ہے، اور جو فا عین لام کے مقابلے میں نہ ہو وہ زائد ہوتے ہیں۔ زائد، جس طرح ہر چیز کا ایک ترازو ہوتا ہے، ایک میزان ہوتا ہے۔ جیسے آپ بار چینی لیتے ہیں تو اس کے لیے ایک ترازو ہے۔ آپ 1 کلو چینی لیتے ہیں تو وہ آپ کو 1 کلو دے دیتے ہیں، کم ہو تو برابر کر لیتے ہیں، زیادہ ہو تو تب بھی برابر کر لیتے ہیں، 1 کلو آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو چینی زائد ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں۔ تو اسی طرح عربی کلمات میں یہ فا عین لام میزان اور ترازو ہے۔ جو فا عین لام کے مقابلے میں آتے ہیں وہ اصلی حروف ہوتے ہیں، اور جو فا عین لام کے مقابلے میں نہ ہو وہ زائد حروف ہوتے ہیں۔ تو اس سبق کے اندر آپ کو کلمات کے اوزان بتائیں گے۔ جس کلمے کا وزن نکالا جاتا ہے اس کو کلمہ موزون کہا جاتا ہے۔ کلمہ موزون، اس کی تفصیل آ رہی ہے، پڑھتے ہیں۔ عربی اسموں اور فعلوں میں اصلی حروف 3 سے کم نہیں ہوتے، اور زیادہ سے زیادہ اسم میں 5 اور فعل میں 4 ہوتے ہیں۔ عربی چاہے اسم ہو چاہے فعل ہو، اصلی حروف جو ہوتے ہیں وہ 3 سے کم نہیں ہوتے۔ 3 سے کم اصلی حروف نہیں ہوتے، اور زیادہ سے زیادہ اسم میں 5 حروف اصلی ہوتے ہیں اور فعل میں 4 ہوتے ہیں۔ تو 3 جو حروف اصلی ہوتے ہیں ان کو ثلاثی کہا جاتا ہے، ثلاثی مجرد، اور 4 جو حروف اصلی ہوتے ہیں ان کو رباعی مجرد کہا جاتا ہے، رباعی مجرد۔ اور جو 5 ہوتے ہیں اسم کے اندر، فعل میں تو خماسی نہیں ہوتا، اسم میں 5 حروف اصلی ہوتے ہیں وہ خماسی کہلاتے ہیں۔ فعل رباعی ہوتا ہے، خماسی نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں اصلی حروف 3 سے کم نہیں ہوتے، زیادہ سے زیادہ اسم میں 5 ہوتے ہیں اور فعل میں 4 ہوتے ہیں۔ پھر اصلی حروف کے ساتھ زائد حروف بھی مل جاتے ہیں۔ اصلی حروف کے ساتھ کبھی کبھی زائد بھی مل جاتے ہیں، اس وقت اسم اور فعل میں 5 سے زائد حروف بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ اگر حروف اصلی کے ساتھ زائد حروف بھی آ جائے، حروف اصلی کے ساتھ زائد حروف بھی آ جائے تو پھر 5 سے زائد بھی ہو جاتے ہیں اسم میں، فعل میں۔ مثال کے طور پر یستغفرو، اب اس میں اصلی حروف جو ہے غین فارا ہے، یستغفرو، لیکن زائد ساتھ میں مل گئے، یستغفرو، اب دیکھو کتنے ہو گئے، 6 ہو گئے۔ تو کہتے ہیں پھر اصلی حروف کے ساتھ زائد حروف بھی مل جاتے ہیں، اس وقت اسم اور فعل میں 5 سے زائد حروف بھی جمع ہو جاتے ہیں، جیسے یستغفرو میں آپ دیکھ رہے ہو۔ تنبیہ نمبر 1، حرف اصلی وہ ہے جو تمام تصریفات و مشتقات میں موجود رہے۔ یاد رکھنا، جو حرف اصلی ہوتے ہیں یہ تمام تصریفات اور مشتقات میں موجود رہتے ہیں۔ تمام جو گردانے ہیں، چاہے ماضی کے ہو چاہے مضارع کے ہو، امر ہو نہیں ہو، جتنے بھی تصریفات ہیں، اور مشتقات وہ ہوتے ہیں جو مصدر سے نکلتے ہیں، جیسے اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، اس میں تفضیل ہے، یہ مشتقات کہلاتے ہیں وغیرہ۔ تو ان سب میں یہ حرف اصلی موجود ہوتا ہے۔ تو حرف اصلی وہ ہے جو تمام تصریفات و مشتقات میں موجود رہے، الا شاذ و نادر، مگر بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ حرف اصلی حذف ہو جائے یا دوسرے حرف سے بدل دیا جائے۔ کبھی کبھی جو حرف اصلی ہوتے ہیں یہ حذف ہو جاتا ہے یا دوسرے حرف سے بدل دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعیدو، یعیدو، یہ اصل میں تھا یوعیدو، یہاں واو کیا ہو گیا ہے، حذف ہو گیا، جبکہ واو کیا تھا، اصلی تھا، وعد یعیدو۔ تو یعیدو اصل میں کیا تھا، یوعیدو، یہاں حرف اصلی جو واو ہے وہ کیا ہو گیا، حذف ہو گیا، یا دوسرے حرف سے بدل دیا جائے۔ کبھی کبھی حرف اصلی کو دوسرے حرف سے بدل دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قال، یہ اصل میں تھا قوالا،
تو یہاں دیکھو واو کو کس سے بدل دیا؟ الف سے، تو کبھی دوسرے حرف سے بدل دیا جاتا ہے۔ اور زائد وہ حرف ہے جو کسی صیغہ اور کسی مشتق میں ہو اور کسی میں نہ ہو۔ تو حرف اصلی تو تمام تصریفات و مشتقات میں موجود رہتا ہے، اور زائد حرف جو ہوتا ہے وہ کسی صیغہ اور کسی مشتق میں ہو تو کسی میں نہ ہو۔ جیسے حمدن، اب دیکھو حمدن اس میں 3 حروف اصلی ہے، حا میم دال، حمدن میں تینوں حرف اصلی ہے، اور حامدن میں الف ہے۔ اب یہاں دیکھنا یہ حمدن میں تو تینوں ہی اصلی ہے، اور حامدن میں اصلی حروف حا میم دال ہے، اور یہ الف کیا ہے؟ زائد ہے، اور حامدن میں الف، اور محمودن میں پہلا میم، یہ جو پہلا میم ہے، اور واو، یہ میم کے بعد جو واو آ رہا ہے یہ زائد ہے۔ تو حا میم دال یہ اصلی ہے، اور پہلا میم اور واو یہ کیا ہے؟ زائد ہے۔ اب مثال کے طور پر یہاں حامدن اس میں الف ہے، تو وہ الف یہاں دیکھو محمودن میں نہیں ہے، اور محمودن میں وہ زائد حروف، یہ پہلا میم ہے، یہ واو ہے، یہ اس میں ہے، لیکن حامدن میں یہ میم نہیں ہے، یہ واو نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اور زائد حرف وہ ہے جو کسی صیغہ اور کسی مشتق میں ہو اور کسی میں نہ ہو۔ تو زائد حرف کسی صیغہ اور مشتق میں ہوتا ہے اور کسی میں نہیں ہوتا، جبکہ اصلی حروف تمام تصریفات اور مشتقات میں موجود رہتا ہے۔ نمبر 2، جن کلمات میں اصلی حروف 3 ہو وہ ثلاثی کہلاتے ہیں۔ اصلی حروف اگر 3 ہو تو وہ ثلاثی ہوتے ہیں، 4 ہو تو پھر رباعی ہوتے ہیں، اور 5 ہو تو پھر خماسی ہوتے ہیں۔ تو اس کی تفصیل بتا رہے ہیں، کہتے ہیں جن کلمات میں اصلی حروف 3 ہو وہ ثلاثی کہلاتے ہیں۔ جیسے دیکھو فاراسن، اب یہ کوئی 3 ہی ہے۔ اسی طرح دیکھو زارا با 3 ہی ہے، تو یہ ثلاثی ہے۔ 4 ہو تو رباعی، جیسے فل فیلن، جعفرن فل فل۔ اب دیکھو یہ کتنے حروف ہے؟ 4 ہے، چاروں اصلی ہے، تو یہ رباعی ہے۔ یہ تو اسم کی مثال ہے، فعل کی مثال دحرجا، لڑکایا اس نے، یعنی گھما کے پھینکا۔ اب یہاں دیکھو دحرجا، یہ 4 حروف ہے اور چاروں کے 4 اصلی ہے، تو یہ ہے رباعی۔ 5 ہو تو خماسی، جیسے سفرجلن، اب سفرجلن میں 5 ہے، 5 اصلی ہے، تو یہ خماسی ہے۔ تو حروف اصلی اگر 3 حروف ہے اصلی تو اس کو ثلاثی کہتے ہیں، 4 حروف اصلی تو رباعی، اور 5 حروف اصلی تو اس کو خماسی کہتے ہیں۔ جو کلمے محض حروف اصلیہ سے مرکب ہو، جن کلمات میں صرف حروف اصلیہ ہو، بس صرف حروف اصلیہ، جو کلمے محض حروف اصلیہ سے مرکب ہو وہ مجرد، جن کلموں میں صرف حروف اصلیہ ہو وہ مجرد کہتے ہیں، اور جس میں حروف اصلیہ کے ساتھ زائد بھی آ جائے اس کو پھر مزید فی کہا جاتا ہے، یاد رکھنا۔ تو ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی۔ ثلاثی مجرد اس میں صرف حروف اصلیہ 3 ہو، زائد نہ ہو، زائد حروف ساتھ میں نہ ہو، اور یہ پہلے صیغے سے پتہ چل جاتا ہے۔ آپ کو آگے آپ کو بتائے گا کہ آپ کو اب یہ کیسے معلوم کریں گے حروف اصلیہ، تو یہ ماضی کے پہلے صیغے سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ تو جو کلمے محض حروف اصلیہ سے مرکب ہو وہ اس کو مجرد کہا جاتا ہے، اور جس میں زائد بھی آ جائے، زائد بھی، تو اس کو پھر مزید فی۔ تو ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی۔ پھر جس میں صرف 4 حروف اصلی ہو تو وہ رباعی ہوتے ہیں، 4 سے زائد بھی آ جائے تو پھر رباعی مزید فی، اور 5 ہو تو خماسی مجرد، اور 5 سے زائد ہو تو خماسی مزید فی، اور فعل تو خماسی ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں جو کلمے محض حروف اصلیہ سے مرکب ہو وہ مجرد، اور جن میں حروف زائد بھی ہو وہ مزید فی کہے جاتے ہیں۔ جیسے دیکھنا کبرن، بڑائی، یہ ثلاثی مجرد ہے۔ اب اس میں دیکھنا 3 ہی حروف ہے اور تینوں کی 3 اصلی ہے۔ تکبرن، بڑائی ظاہر کرنا، یہ ثلاثی مزید فی ہے، کیونکہ یہاں دیکھو زائد حروف بھی آ گئے، با بھی آ گیا ایک، اور شروع میں تا بھی آ گیا۔ ثلاثی مزید فی ہے کیونکہ اس میں تا اور ایک با زائد ہے، شروع میں تا اور ایک با کیا ہے؟ زائد ہے۔ تنبیہ نمبر 2، افعال اسماء مشتقہ اور مصادر کا مجرد یا مزید فی ہونا ان کے ماضی کے صیغہ واحد مذکر غیب سے پہچانا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، آپ نے چاہے فعل کا اصلی حروف معلوم کرنا ہے، یا مصدر کا، یا اسماء مشتقہ جو ہے اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ وغیرہ جو بھی ہے، تو آپ نے اگر
حروف اصلیہ معلوم کرنے ہیں کہ یہ مجرد ہے یا مزید ہے، تو یہ ماضی کے پہلے صیغے سے آپ پہچان سکتے ہیں۔ اب بس آپ نے ماضی کے پہلے صیغے کو دیکھنا ہے۔ اگر ماضی کے پہلے صیغے میں صرف 3 حروف ہے، سمجھ جاؤ یہ کیا ہے، ثلاثی مجرد ہے۔ اور اگر ماضی کے پہلے صیغے میں 3 حروف سے زائد ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ ثلاثی مزید فی ہے۔ اور ماضی کے پہلے صیغے میں صرف 4 حروف ہے اور چاروں کے چاروں اصلی ہے تو یہ رباعی مجرد ہے۔ اور ماضی کے پہلے صیغے میں 4 حروف سے زائد بھی ہے تو وہ رباعی مزید فی ہے، رباعی مزید فی ہے۔ تو یہ ماضی کے پہلے صیغے سے پہچانا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں افعال، اسماء مشتقہ اور مصادر کا مجرد یا مزید فی ہونا ان کے ماضی کے صیغہ واحد مذکر غیب سے پہچانا جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ صیغہ حرف زائد سے خالی ہو تو اس کے مشتقات اور مصدر بھی مجرد سمجھے جائیں گے، مجرد سمجھے جائیں گے۔ جیسے نصرہ، مدد کی اس نے۔ اب یہاں دیکھو ماضی کا پہلا صیغہ ہے نصرہ، تو معلوم ہو گیا یہ کیا ہے، مجرد ہے، ثلاثی مجرد ہے۔ اب آگے اس کے ساتھ چاہے زائد بھی آ جائے، مثال کے طور پر آپ مضارع میں جاؤ گے تو وہ تو ینصرو آئے گا، تو دیکھو وہاں یا زائد آیا نہیں آیا، تو اب ینصرو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ثلاثی مزید فی ہو گیا، ینصرو بھی ثلاثی مجرد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ینصرو کا جو پہلا ماضی کا صیغہ ہے وہ کیا ہے، نصرہ، اس میں تو 3 ہے، جب اس میں 3 ہے تو یہ ثلاثی مجرد ہی ہوں گے۔ اب آگے مشتقات میں جاؤ، مثال کے طور پر ناصر، مدد کرنے والا۔ اب ناصر میں الف ہے زائد، تو اب یہ نہیں سمجھنا کہ 3 حرف اصلی ہو گئے اور ایک الف زائد ہو گیا تو یہ ثلاثی مزید فی ہو گئے، نہیں، ابھی بھی یہ ثلاثی مجرد ہے، کیونکہ اس کا پہلا صیغہ جو ہے وہ کیا ہے، نصرہ، تو اس میں تو 3 ہی ہے تو یہ ثلاثی مجرد ہی ہوں گے۔ جیسے نصرہ، مدد کی اس نے، فعل ثلاثی مجرد ہے تو اس کا مضارع ینصرو، اس میں فاعل ناصر اور اس میں مفعول کیا آتا ہے، منصور، منصور، اور مصدر کیا آتا ہے، نصرتن، تو اس میں دیکھو آخر میں تا بھی زائد ہے، تو اب یہ نہیں سمجھنا کہ یہ ثلاثی مزید فی ہے، تو کہتے ہیں یہ بھی ثلاثی مجرد ہی کہے جائیں گے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ کو ماضی کے پہلے صیغے سے پتہ چل گیا کہ وہاں کتنے تھے، 3 ہی تھے، تو یہ ثلاثی مجرد ہی کہے جائیں گے۔ گو ان میں حروف زوائد بھی ہو، گو کا مطلب اگرچہ ان میں زوائد بھی ہو، کیونکہ ینصرو میں آپ دیکھ رہے ہو یا زائد ہے، منصور میں آپ دیکھ رہے ہو شروع میں میم اور واو زائد ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ثلاثی مزید فی، اب بھی یہ ثلاثی مجرد ہے۔ اسی طرح گردان کی وجہ سے مجرد میں حروف زوائد آئیں تو وہ بھی مجرد ہی رہے گا۔ جیسے رجل، اب اس کی گردان کرو، رجل، رجلان، رجل ثلاثی مجرد ہے تو رجلان یہ بھی ثلاثی مجرد ہے، رجال بھی ثلاثی مجرد ہی ہے، کیونکہ راجلن میں اب پہلے صیغے میں آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ 3 ہے، کبارہ، اس نے تکبیر کی۔ اب یہاں دیکھنا ماضی کا، یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، اس میں کتنے ہیں، 3 سے زائد ہے، کبارہ، ایک بار زائد ہے، تو اب یہ ہے ثلاثی مزید فی۔ اکرما یہ بھی ماضی کا پہلا صیغہ ہے، باب افعال ہے، اب یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، اس میں 4 حروف ہے، تو اب یہ ثلاثی مزید فی ہے، اس نے تعظیم کی، یہ ثلاثی مزید فی ہے۔ پہلے میں ایک با، اب یہاں کبرہ میں ایک با زائد ہے اور دوسرے میں الف زائد ہے، یہ شروع میں جو الف آ رہے ہے جو حمزہ اکمر، تو ماضی کے پہلے صیغے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ ثلاثی ہے، مجرد ہے، رباعی ہے، مجرد ہے، مزید ہے۔ تو مجرد ہونا یا مزید فی ہونا یہ ہم کس سے پہچانیں گے، وہ ماضی کے پہلے صیغے سے، صیغہ واحد مذکر غائب، ماضی کے پہلے صیغے سے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اگر وہاں 3 حروف ہے تو ثلاثی مجرد، اور اگر وہاں 3 سے زائد ہے تو ثلاثی مزید فی، اس طرح۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔